بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلال اسلام کے پہلے مؤذن تھے۔ کہا جاتا ہے کہ شین کو سین کہتے تھے اور روایات میں آیا ہے کہ بلال کا سین خدا تعالیٰ کی نگاہ میں شین ہے۔ فتح مکہ کے دن بلال پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے کعبہ کے چھت پر گئے اور بلند آواز میں اذان کہی۔ کفار مکہ اس واقعے سے بہت ناراض ہوئے۔ بلال نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد صرف چند مرتبہ اذان دی، ایک بار حضرت فاطمہ کی فرمائش پر، لیکن چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بابا کے بعد دیے گئے ظلم کی یاد آ گئی اور اس پریشانی کی شدت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تاب نہ لا سکے، جس کی وجہ سے بلال نے ناچار اذان کو ناتمام چھوڑ دیا۔ اس کے علاوہ ایک بار جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی زیارت کے لیے مدینہ آئے اور حسنین علیہ السلام نے آپ سے اذان کی درخواست کی اور آپ نے یہ درخواست قبول کی۔ مدینہ پر اس واقعے کا بہت اثر ہوا۔ آخری بار جب دوسرے خلیفہ مدینہ سے شام گئے، تبری کے قول کے مطابق سن 17 ہجری جادیہ کے مقام پر مسلمانوں نے بلال سے درخواست کی کہ اذان کہیں۔ اس پر آپ نے یہ دعوت قبول کی اور سب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کو یاد کر کے رونے لگے۔ اکثر محدث بلال کے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اذان نہ دینے اور مدینہ سے شام جانے کی وجہ جہاد کی فضیلت اور مجاہدین کے گروہ میں شامل ہونا ہے اور آپ کی شام ہجرت ابو بکر کی حکومت یا عمر بن خطاب کی حکومت کے وقت کہی گئی ہے، لیکن بلال کے کسی جنگ میں شرکت یا فتح کرنے کے بارے میں کوئی خبر نہیں ملتی۔ بعض قول کے مطابق پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد بلال خلیفہ اول کے بیعت کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ اسی وجہ سے عمر بن خطاب کے حکم سے انہوں نے مدینہ کو ترک کیا اور شام کی طرف ہجرت اختیار کی۔ مشہور قول کے مطابق آپ دمشق میں باب الصغیر قبرستان میں مدفون ہیں اور بعض نے کہا ہے کہ آپ باب کیسان داریہ اور باب عربین علب میں دفن ہوئے ہیں، لیکن ایک قول ہے کہ جو علب میں مدفون ہیں وہ بلال کے بھائی خالد ہیں۔ آپ کی عمر کو وفات کے وقت 60 سال سے زیادہ کہا گیا ہے اور کچھ منابع میں 63، 64 اور 70 کہا گیا ہے۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پریس کریں تاکہ آپ کو ہمارے آنے والے ویڈیو آپ تک پہلے پہنچ سکیں۔ اللہ حافظ۔